اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ٹی وی ون پر یہ خصوصی نشریات آپ کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اور بہت سے مسائل اور واقعات کو اجاگر کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس نشریات میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جگر گوشہ خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ اکاڑوی اکیڈمی کے سربراہ ہیں اور دنیا بھر میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر فرماتے ہیں، بہترین تصانیف لکھتے ہیں اور عشاقان رسول کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آج یقینی طور پہ 15 رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یوم ولادت ہے امام امیر المومنین جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور کوشش کریں گے اس پورے پروگرام میں ان کے فضائل مناقب کے اوپر گفتگو کریں اور ان کی حیات طیبہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور آج اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ وہ سب سے پہلے میں یہی چاہوں گا کہ پروگرام میں آپ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کی حضور علیہ السلام سے قربت، محبت، اور اگر ان کی یعنی ولادت سے اگر شروع کریں تو زیادہ بہتر۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو نواسہ رسول کی ولادت کا دن مبارک ہو۔ رمضان کا نصف ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ میں نے تم کو دین پہنچایا، ہدایت پہنچائی، جو دین کی باتیں سکھائیں، اس کا کچھ اجر معاوضہ نہیں چاہتا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ اللہ، تو یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ ٹھیک ہے۔ اب جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی قریب ہے، اتنی ہی اس سے محبت کرنی ہے۔ کیوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ اہل بیت سے مراد ازواج رسول، ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ داخل ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی وہ قرابت جس کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی وہ کون ہیں؟ تو فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر یہ 5 تن، 5 مبارک وجود ہیں جس کو ہم 5 تن پاک کہتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ناظرین کو یہ بتا دوں، قانون یہ ہے کہ مرد سے اس کی اولاد کا سلسلہ شمار ہوتا ہے، بالکل اسی تو طرح۔ بیٹا ہو، لیکن یہ خصوصیت، اسپیشیلٹی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی اولاد کا سلسلہ ان کی بیٹی سے۔ بالکل۔ ان کے بیٹے ہوئے، ظاہری حیات میں نہیں رہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے کہ اگر وہ ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو دوسرے کو یہ اعتراض کرتے یا جو بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 فرزند، میں فرزند کہہ رہا ہوں، حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کا نسب حضرت سیدہ فاطمہ سے حضور کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ حضرت علی کی طرف نہیں، یہ حضور کی طرف جاتا ہے۔ وہ حضرت علی کے بھی بیٹے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا فرما دیا، فرمایا ان کا میں ہوں جو کچھ ہوں، اور قیامت کے دن تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے ناطے کے۔ تو یہ وہ رشتہ، یہ وہ قرابت جو ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت
مومن کو پیاری ہے، بے شک اس میں کوئی وہ ان کے صحابہ ہوں، ان کی ازواج ہوں، ان کی اولاد ہو، ان کا شہر ہو، ان کا ممبر ہو، ان کی گلیاں ہوں، اس کی ہوا ہو، وہ بالکل اسی سب کو طرح پیاری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کے مطابق 15 رمضان المبارک 3 ہجری، بعض نے 4 ہجری لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تو آپ کی گود میں دیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے لیے تعویذ کیا، دعا فرمائی اللہم انی اعیذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو والے گھٹی کہتے ہیں، بچے کو جو پہلی چیز چٹائی جاتی ہے، غذا دی جاتی ہے، عادت مبارک تھی کہ کھجور کا اندر کا جو نرم حصہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے تالو پہ لگا دیتے تھے، جو عام طور پر تحنیک کرانے آتے تھے۔ اپنے شہزادے کو نبی پاک نے خود اپنی زبان گھٹی میں دی، سبحان اللہ، یعنی پہلی غذا جو سیدنا امام حسن کو پہنچی وہ لعاب رسول ہے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کو چٹایا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کوئی نام تجویز کیا ہے، سوچا ہے؟ تو عرب میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کے نام روب والے رکھتے تھے دشمن کو ڈرانے کے لیے، غلاموں کے نام میٹھے رکھتے تھے خود اپنی خوشی کے لیے۔ تو حضرت علی نے کہا جی میں نے نام سوچا ہے حرب، فرمایا بل ہوا حسن، یہ حرب نہیں یہ حسن ہے، حسن کے معنی اچھے کے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات بتائی جاتی ہیں کہ یہ نام جبریل امین نے بھی اللہ کی طرف سے بتایا، واللہ عالم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام حسن رکھا۔ دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت خود کہی، سبحان اللہ، اور اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نواسہ ہونے کا شرف حاصل، ٹھیک ہے، یہ پہلے نواسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، اوروں سے بھی اولاد ہوئی لیکن یہ پہلے نواسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے ان کو خاص حصہ ملا، سر سے لے کر سینے تک ہو بہو تصویر تھے اپنے نانا جان سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک۔ سبحان اللہ، اس کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ خط توأم لکھنے کا ایک طریقہ، دنیا کا سب سے محفوظ طریقہ، آپ نے کوئی عبارت لکھنی ہے تو ایک حرف ایک کاغذ پہ، دوسرا حرف دوسرے کاغذ پہ، جب تک دونوں کو ملائیں گے نہیں آپ عبارت نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ آج بھی دنیا کا، تو حضرت امام حسن بھی امام حسین دونوں کو ملایا جائے تو رسول پاک کی شبیہ بن جاتی سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب پروگرام میں ایک کالر بھی ہیں، کال بھی لیتے جی ہیں۔ جی السلام علیکم فاطمہ۔ جی وعلیکم السلام سر، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، یہ ٹاپک جب رمضان میں اس طرح سے زیر بحث آتے ہیں اور عوام کو پتہ لگتا ہے ہماری جو مسلمان قوم کہ ایسے ایسے ہیرو بھی ہمارے ساتھ گزرے اور اتنی محبت بھری داستان ہے رسول خدا کی اپنے نوازوں کے ساتھ، تو یہ عوام تک پہنچتی کیوں نہیں ہے مسلمانوں تک؟ ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب نابلد ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں کسی کے بارے میں، سب ہستیوں کے بارے میں، تو ہم کورس میں یا کوئی ایسا طریقہ کیوں نہیں نکالتے کہ یہ سب تک زبان زد عام وہ ہماری یہ داستانیں؟ ٹھیک ہے فاطمہ، آپ کا سوال سمجھ گئے۔ اچھا، جواب بریک کے بعد دیں گے، اور آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتے بھی چلیں کہ جتنے بھی کالرز ہمیں کال کریں گے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ ہیمپر ہے۔ فاطمہ کے لیے جو ہے یہ ہیلز کی سینڈلز ہیں، اور مغلیہ کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر بھی دیا گیا ہے۔ تو جتنے کالرز جو ہیں کالز کرتے رہیں گے ان کے لیے یہ گفٹ ہیمپرز بھی ہوں گے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد فاطمہ کے جواب سے ہی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے ولادت جگر گوشائے رسول اور امام حسن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ خلیفہ بھی ہیں اور رسول پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے بھی ہیں۔ آپ کی حضور سے محبت بے مثال، آپ کے حضور سے جو تعلق ہے
اس کے حوالے سے اور فضائل اور مناقب کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بریک سے قبل ایک کالر تھیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ ایسی شخصیات کی محبت جو ہے وہ کیوں کر منتقل نہیں ہو پا رہی، تو ان کا بھی جواب دیں گے، اور ایک کالر بھی ہیں، ان سے بھی کال لیتے ہیں، ان کو سنتے ہیں کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی حمان صاحب، بہت آپ کو مبارک ہو، اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ توقف صاحب کی باتیں ہم لوگ سنتے رہتے۔ ٹھیک ہے، میرا ایک سوال تھا، دراصل ٹاپک کے حوالے سے تو نہیں تھا لیکن ٹاپک سے ہٹ کے تھا کہ یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں یا شوال کے روزے ہوتے ہیں، تو کیا اور عورت جو ہے یہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے بھی رکھ سکتی ہے یا بغیر اس کے بھی رکھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا، انشاءاللہ جواب بھی دیں گے، اور یقینی طور پہ جتنے بھی کالرز ہیں ان کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں جامع شیری کی طرف سے، اور مغلیہ کی طرف سے بھی ایک گفٹ ہیمپر آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ارسال کر دیا جائے گا۔ علم صاحب 2 سوال ہیں۔ میں نے 2 سوالوں سے پہلے ایک بات یہ بھی بتانی تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ بچوں کی ولادت کے وقت جو خاتون، جس کو آج ہمارے ہاں مڈ وائف کہتے ہیں یا دایا کہتے ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس، وہ تو اس سے ان کی محبت بھی ظاہر ہو، اور دوسرا یہ پاک پیدا ہوئے، کوئی کسی آلودگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب میں اپنے ناظرین کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، یہ حکم ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، احب اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، محبت رکھو، لما یغزوکم من نعمتہ، کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ میں اس کا حبیب ہوں، میں اس کا آخری رسول ہوں، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت۔ تو یہ حکم ہے، ان سے محبت رکھنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ نہیں کہنا، چے جائے کہ کوئی گستاخی کرے، ہلکا لفظ بھی نہیں کہنا۔ اب صلہ کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن، امام حسین، حضور دونوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین، جو مجھ سے محبت رکھے گا اور ان دونوں سے محبت، و اباہما و امہما، اور ان کے دونوں کی ماں باپ سے، یعنی حضرت علی سے اور حضرت فاطمہ سے۔ اب اس کو ملے گا کیا؟ ذرا یہ الفاظ سنیے اور اپنے ایمان پر رشک کیجئے۔ فرمایا کان معی فی درجاتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا انعام۔ اچھا ایک بات کہوں گا آپ سے، خوشبو ہم سب لگاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، پھولوں کی ہو، عطر بنایا جاتا ہے، پرفیوم کہتے ہیں۔ گلاب کے عطر کی خوشبو آپ پہچان لیں گے، موتیا کی پہچان لیں گے، خس کی پہچان لیں گے، عنبر کی پہچان لیں گے، عود کی۔ جو خوشبو آپ نے نہیں سونگھی وہ آپ پہچان لیں گے؟ پوچھیں گے لازمی طور پر یہ کس چیز کی خوشبو ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کو پتہ ہے کہ جنت کی خوشبو کیا، اپنی شہزادی کو بھی اور اپنے شہزادوں کو بھی سونگھتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اندازہ کیا جائے، اور پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں تمہاری محبت ہم پہ فرض کر دی ہے، تمہاری شان کے بیان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، جو تم پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، کیا بات، ان کی محبت ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں قریب کرتی ہے اور ہمارے درجے بڑھاتی ہے، بخشش کی ضمانت ملتی ہے۔ اب محبت والا لازمی بات ہے پیروی کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو یہ ان کے لیے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں،
امام حسن اور امام حسین، اور پھولوں میں خوشبو جڑ کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے جو کمال ظاہر ہوگا وہ نبی کا ہی کمال ظاہر۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو خطبے کے دوران اپنے زانوں پر بٹھا کر فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ان قریب اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ خبر بھی دے دی آپ نے پہلے، ان کے لیے بیان کیا۔ یہ وہ شہزادے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے تھے۔ تو حضرت جابر آئے، دیکھا کہ دونوں شہزادے سوار ہیں، تو کہا کہ اے شہزادو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ کیا بات۔ تو حضور نے فرمایا سوار بھی تو اچھے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ محبت نبی کریم کی، ان سے قربت۔ کوئی مجھے میرے کسی پیارے کے بارے میں کوئی لفظ کہے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو ہم کیا نبی کو اذیت دیں ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کر کے؟ تو ہمیں ان کا ہر حال میں ادب کرنا ہے، اور ان کی محبت سرمایہ ایمان ہے، اور ان کی طہارت کا بیان انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ان کی پاکی کا بیان تو خود رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت محترم، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ بالکل علامہ صاحب، بریک کے بعد ہم جب آتے ہیں وہ جو آپ کے دو سوال مختصر جواب دے دوں۔ پہلا سوال یہ کہ جی ہمارے گھروں میں ماؤں کے پاس، باپوں کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں جو سکھانی چاہیے، بالکل ہم وہ نہیں کر رہے۔ ہم انہیں غذا کیسی دے رہے ہیں، تو جیسی تربیت ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا۔ بچوں کو جو بات آپ بچپن میں یاد کرا دیتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ دوسرا سوال جو تھا روزوں کے بارے میں، تو یہ جو 6 روزے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے ہر چیز کا بدل 10 گنا کم از کم، تو 30 روزے ہوئے، بھلے 29 کا چاند ہو ثواب 30 کا، تو وہ ہو گئے 300، تو یہ 6 ہو جائیں گے تو 360، یعنی ایسا ہوگا جیسے کسی نے پورا سال روزہ رکھا۔ تو اگر وہ بیوی رکھنا چاہتی ہے تو شوہر کو بتا دے کہ میں رکھ رہی ہوں۔ اگر شوہر کسی دن منع کرے، یہ نہیں ہے کہ اکٹھے رکھنے ہیں، یہ پورے مہینے میں رکھے جا سکتے ہیں، تو شوہر اگر کسی دن منع کر دے اس دن رک جائے، اگلے دن رکھ لے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ علم صاحب۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے امام حسن کے حوالے سے، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ اس موضوع سے ہم سب کے دلوں میں جو اہل بیت کے حوالے سے محبت ہے وہ اور اجاگر ہوگی، اور اس کی خوشبو سے یقینی طور پہ ایمان مہکے گا۔ بریک کے بعد ہم جب دوبارہ پھر حاضر ہوں گے اور گفتگو کریں گے امام حسن کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی حیات کے حوالے سے، اور گفتگو میں یہ بھی لائیں گے کہ آپ کی سخاوت کیا تھی، اور اس سے ہم اپنے ناظرین کو متاثر کریں گے کہ آج کا مسلمان اپنے امام کی پیروی کس طرح کرے۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے امام حسن کی ولادت کے حوالے سے، ان کی سخاوت کے حوالے سے، ان کے جود و سخا کے حوالے سے، ان کی عبادت کے حوالے سے، اور ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، اور خلیفہ 5ویں ہمارے خلیفہ ہیں، اور یقینی طور پہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ ان سے محبت رکھنا ایک اہل ایمان کے لیے ضروری امر ہے، اور ان سے محبت نہ اگر دل میں ہو تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو ان سے محبت نہ کرے۔ آج خاص طور پہ پروگرام ترتیب دیا گیا، تو اپنے موضوع کی طرف جانے سے قبل ایک کالر ہیں، کالر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں نے سب سے پہلے تو کہنا تھا، ہم لوگ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ڈیلی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے، آپ لوگ اسی طرح ہمیں گائیڈ کرتے رہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ، سوال میں نے کیجیے۔ پوچھنا تھا، اگر نماز پڑھے ہو تو بچہ سامنے آ جائے تو نماز میں کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ بچہ بعض اوقات سامنے بیٹھ جاتا ہے اور وہیں پہ بچے کے پاؤں ہوتے ہیں، وہیں پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور بچہ بلا ہی جاتا ہے نماز میں، تو ہم لوگوں کو اشارہ کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات۔ ٹھیک ٹھیک، سمجھ گئے آپ کے سوال کو۔ جی، تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا یا نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی؟ مختصر جواب فوراً دے دیتا ہوں۔ بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے کپڑے خراب نہ ہوں، ناپاک نہ ہو، تو آپ اس کو ایک ہاتھ سے لے کے گود میں لے لیں، اور سجدے کے وقت تھوڑا سا بٹھا کر، سجدہ دونوں ہاتھوں سے نہیں کریں گی آپ، اگر وہ ناپاک نہیں ہے تو بٹھا لیں، اگر وہ پاک نہیں ہے تو آپ ایک ہاتھ سے اس کو روک لیں،
بس اتنا کر لیں، وہ گزرے گا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بالکل، آج کل تو علامہ صاحب ویسے بھی ڈائپرز کا زمانہ ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس کا بھی مسئلہ بتا دیں اگر اس میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے اور کپڑوں کو لگے گی تو پھر خراب اگر لگی ہوئی ہے، ٹھیک بالکل۔ علامہ صاحب امام حسن کے حوالے سے گفتگو اگر کرتے ہیں تو اس میں ان کی عبادت جود و سخا کے حوالے سے اور معافی کے حوالے سے، یعنی اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کو معاف کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، بڑے مشہور واقعات ہیں۔ اچھا جی، پہلی بات عبادت کا سن رہے ہیں تو نواسۂ رسول ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، ریحان رسول ہے، سبط رسول ہے، بڑی شان ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود 25 حج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل کیے ہیں۔ اللہ، 25 حج 25 مرتبہ حج کا سفر پیدل کیا ہے، اس زمانے میں۔ اتنی شان والے ہو کر۔ ہم تو فرائض سے غافل ہیں، وہ اتنی عبادت۔ اچھا، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں 3 مرتبہ گھر کا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پورا سامان جس طرح ایک ایک چیز اللہ کی راہ میں دی، اور حضرت عمر کے طریقے کے مطابق 3 مرتبہ کیا، 2 مرتبہ حضرت ابو بکر کے مطابق، 3 مرتبہ۔ یہ سخاوت کا عالم ہے۔ اللہ، اب آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ اللہ سے کتنا پیار کرنے والے تھے۔ بالکل۔ اگلی بات، نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ایک شخص دعا کر رہا ہے، یا اللہ کریم مجھے 10,000 درہم چاہیے، میں نے فوراً دینے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں، اس کو بلایا، فوراً دے دیے، کوئی سوال نہیں کہ گھر میں کچھ بچا ہے یا نہیں۔ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر، کیونکہ لوگ ہدیہ بہت پیش کرتے تھے نواسۂ رسول ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ رات سے پہلے ختم کر دیتے تقسیم۔ ایک شخص نے ضرورت سے زیادہ، کہ مجھے بہت ضرورت ہے، یعنی اپنے الفاظ کو بڑھا چڑھا کر، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، ایگزیجریشن کہتے ہیں، فرمایا مجھ میں اتنی طاقت نہیں جتنی تو حاجت بتا رہا ہے، جو میرے پاس ہے وہ دے دیتا ہوں۔ خادم سے کہا جو ہے لے آؤ۔ 50,000 درہم اس زمانے میں تھے، وہ لے آیا۔ فرمایا مجھے یاد پڑتا ہے 500 اور بھی تھے، اللہ، وہ بھی لایا، سارے اس کو دے دیے۔ اب 50,000 دے رہے ہیں، وہ 500 کا ذکر کیا ضروری تھا؟ لیکن بتایا کہ وہ بھی رکھیں، وہ بھی دے دو، تاکہ ہمارے پاس یہ نہ ہو کہ اس وقت کچھ کم ہو۔ کوئی ان کے دروازے پہ آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اتنی بڑی رقم، 15 لاکھ آئے تو 15 لاکھ بھی لٹا دیے۔ اللہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بنایا تھا۔ اب آپ، یہ واقعہ ابن عساکر نے لکھا، 3 دن فاقہ ہو گیا، اتفاق، گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے۔ باندی جو وہ ایک چھوٹی سی پوٹلی، اس میں اس کا زیور تھا، وہ لے آئی، میرے آقا یہ لے لیجئے، گروی رکھ دیجئے اور کچھ منگا لیجئے، گھر میں 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ہے، جب آ جائیں گے پیسے چھوڑا کے مجھے دے دیجئے گا۔ ٹھیک۔ آپ صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے زمین کو ٹھوکر ماری، جس کو کک مارنا کہتے ہیں، ساری زمین سونا بن گئی۔ تو کیا سمجھتی ہے؟ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ ہو گیا۔ ہم اس کی رضا پہ اسی طرح، لیکن یعنی وہ کمی نہیں ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، اتنا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور معاف کرنے کی بات کہ مروان کھلم کھلا گالیاں دیتا تھا، اس کو اہل بیت سے بہت دشمنی تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں اس کے گناہ کو کم نہیں کرنا چاہتا، میں اس کی طرح آواز نہیں لگاؤں گا، اور اس کے گناہ کو کم نہیں، وہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ بڑھتا رہے، میں اس کے گناہ کو کم نہیں۔ یعنی آپ جواباً کارروائی کر سکتے ہیں، مرید موجود ہے عقیدت مند، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم جواب تو نہیں کیا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، ٹھیک۔ معزز مہمان بیٹھے ہوئے، غلام آپ کا کھانا لایا، کسی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ سلپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھسل گیا، سالن گرا، کپڑے آلودہ ہوئے، آپ نے اس کو، جس کو خوشمگی نظر کہتے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا سخت نظر سے دیکھا، وہ بھی آپ کا غلام تھا، کیا بات۔
اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، والکاظمین الغیظ، جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فوراً نگاہیں نیچی کر لی۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، صرف اتنا ہی نہیں کرتے، وہ معاف بھی کر دیتے، اور میں تجھے معاف کیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند، فرمایا تجھے آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اتنی آپ کی شان ہے، اور مخالف آ رہے ہیں، دشمن آ رہے ہیں دسترخوان پہ، آپ ان کو کھلا رہے ہیں، کوئی ایک لفظ نہیں ان سے کہہ رہے۔ اور جب آپ مسند پر 5ویں خلیفہ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، آپ کے والد ماجد مولا کائنات کے بعد 6 مہینے باقی تھا ابھی وہ، آپ نے اسی لیے تخت چھوڑ دیا کہ مجھے ملوکیت نہیں چاہیے، خلافت تھی وہ رکھ لی، مجھے تو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری دے دی ہے، مسلمانوں میں قتل و خون نہیں ہونے دیا، بہت بڑی بات ہے۔ بے شک بے شک، کرسی قربان کر دی آپ نے، صرف کہ مسلمانوں میں قتل و خون نہ ہو۔ ٹھیک۔ علم صاحب، یقینی طور پہ یہ بھی ایک سبق آمیز واقعات ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے درمیان جنگ ختم کر کے اور صلح کروائی، اور معاملے کو جو ہے نا افہام و تفہیم سے طے کر دیا، ورنہ تو مسلمانوں کا ایک خون بہتا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو امام حسن کے حوالے سے اور گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اور وہ کون سے پہلو ہیں جن سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے امام حسن کے حوالے سے، ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے۔ اس پروگرام میں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور ذکر کو جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو یقینی طور پہ ہمارے ایمان کو مہکائے گا اہل بیت کی محبت سے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور آج ذکر ہو رہا ہے نواسہ رسول حضرت امام حسن کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ یہ دلچسپی کا موضوع ہے، ان سے محبت رکھنا اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور یقینی طور پہ ہر نبی کے قرابت داروں سے محبت اور اللہ والوں سے محبت، اور ایسی جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کے حوالے سے جو ایمان والے ہیں ان سے محبت کا درس دیا گیا، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی حدیث میں آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی ان سے محبت رکھنے، ان کی تعظیم کرنے، ان کا ادب کرنے کا ذکر کیا گیا۔ علامہ صاحب، اہل بیت کے حوالے سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ایک ڈیفرنٹ ایک سچویشن ہوتی ہے کہ کسی اور کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اصل تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ ہم تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں، کسی نبی کی عصا، کسی کے مبارک جوتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان چیزوں کو بیان کر کے کیا رب تعالیٰ نے واضح نہیں کر دیا سجدہ مجھے کرو گے مگر وہاں کرو گے جہاں میرے پیارے کے قدم آئے، مقام ابراہیم، یقینی طور کہا کہ اس کو مصلی بناؤ، سجدہ اللہ ہی کو ہوگا لیکن ماتھا وہاں رکھو جہاں، اور پھر صفا مروہ ہے۔ یہ حج پورا اللہ والوں کی اداؤں کا نام ہے۔ تو یہ اصل میں جب کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اپنی نفی کرتا ہے، اس کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کا وہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے عین اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں، سینوں میں ان لوگوں کی محبت رکھ دی، اور یہ ایمان کی جان ہے۔ اور جتنا آپ دیکھیں صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن فتح ہوا ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے، حضرت امام حسن تشریف لاتے ہیں، امیر المومنین ہمارا حصہ، کہتے ہیں علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، حالانکہ خود خلیفہ وقت ہیں، بڑی شان والے، مگر شہزادہ رسول کا استقبال، آپ نے ان کو 1000 دیا۔ سیدنا امام حسین تشریف لائے، اسی طرح استقبال کیا، ان کو 1000 دیے۔ حضرت عمر کا اپنا بیٹا ہے، نام عبداللہ ہے، محدث ہے، صحابی ہے، اللہ پرانا مجاہد ہے، ابا جان میرا حصہ آپ نے 500 دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بہت پہلے سے خدمات انجام دے رہا ہوں، یہ تو ابھی شہزادے کم سن تھے، انہوں نے تو اس طرح جنگوں میں حصہ بھی نہیں لیا، تو مجھے آپ نے 500۔
تو حضرت عمر امیر المومنین ہیں، جواب دے کر امت کو پیغام دے رہے ہیں، کیا تمہارے نانا رسول اللہ ہے؟ اللہ اکبر. کیا تمہاری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا تم آگے رشتے گنوا رہے؟ فاروق اعظم نے بتا دیا. اب میں واقعہ چونکہ سنا رہا ہوں تو پورا کر دوں. کسی نے یہ بات جا کر حضرت علی کو سنا دی اللہ اکبر. کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا کہ حضرت عمر ایسا کر رہے تھے. حضرت علی آگے سے اس کو فرمان رسول سناتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ عمر اہل جنت کے سراج ہیں، آفتاب ہیں، چراغ ہیں. اللہ اکبر. وہ شخص وہاں سے واپس آ کر یہ واقعہ حضرت عمر کو سناتا ہے. حضرت عمر 4 آدمیوں کو ساتھ لے کر مولا کائنات کے دروازے پہ جاتے ہیں. آپ نے ابھی اس شخص کو یہ حدیث سنائی کہ آپ نے خود حضور سے سنی ہے؟ کہا جی مجھے لکھ دیجئے. اللہ حضرت علی نے لکھ دی. آپ نے وصیت فرمائی میرے کفن میں رکھنا. کتنی محبت ہے. اللہ. حضرت علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھتے ہیں. حضرت امام حسن اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھتے ہیں. آج جنہوں نے ہمیں جوڑا تھا ہم ان کی وجہ سے لڑنے لگ گئے. ان کو موضوع بنا کے لڑنے لگے. یہ کتنی عجیب بات ہے. یعنی ہمیں ان کی وجہ سے آپس میں اپنی محبت بڑھانی تھی، اپنے کردار کو تعمیر کرنا تھا. ہم ان کا نام لے کر بحث کر رہے ہیں، اپنی باتوں کو بیچ میں ڈال کے لڑنے لگ گئے. تو یہ ان لوگوں کی محبت، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ ایسے ایک واقعات نہیں ہیں، متعدد واقعات ہیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح انہوں نے راہ خدا میں جو عبادت سخاوت کے علاوہ جو محنت کی ہے، کاش کہ ہم اس کی قدر کریں. بالکل. علامہ صاحب ایک بریک کی جانب چلیں گے اور بریک کے بعد آخری سیگمنٹ میں ان کے حوالے سے اور ذکر کریں گے، یعنی گھر کے معاملات اور گھر والوں کے ساتھ ان کے کیا معاملات تھے حسن سلوک کے حوالے سے. ناظرین کرام ذکر ہو رہا ہے امام حسن کے حوالے سے، اور بریک کے بعد جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ کیا رویہ تھا اور کس طرح حسن سلوک کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور آج کے اس آخری سیگمنٹ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی ہم نے آج پورے پروگرام میں. اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کوئی ایسی نصیحت جو آپ کی سیرت پاک سے ملتی ہے، اور آپ نے جو حسن سلوک کا معاملہ کیا، سخاوت کا معاملہ کیا، عبادت کا معاملہ کیا، تو اپنی پوری حیات تھی اس میں جو معاملات کیے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اور آج کے نوجوان، بچے، بوڑھے، بزرگ، گھر کے ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ سبق ضرور ہے. تو علامہ صاحب سے کی طرف چلتے ہیں اور کوئی نصیحت. جی علامہ صاحب. جی میں ناظرین و سامعین کو ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، بالکل. تاریخ نہیں ہے. بالکل. تاریخ میں واقعات لکھنے والا مورخ اپنا مزاج بھی بائشٹ بھی ہو سکتا ہے، انبائشٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. جو ہے آپ کے سامنے، اگر اس نے حقائق بھی لکھے ہیں تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ قرآن حدیث. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے ہمارے پاس قرآن و حدیث کے احکامات کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخی واقعات کی بنیاد پر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں ایسا بحث مباحثہ کریں جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو جائے. سیدنا امام حسن کے گھر میں خادمہ ہے فضہ نامی خاتون، حبشی ہے، ماں کی طرح درجہ دیتے ہیں اس کو. اللہ. یعنی وہ گھر کی خادمہ. آج ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں جیسے زر خرید، جو چاہتے ہیں ان سے سلوک کرتے ہیں، حالانکہ ان کی مجبوری ہے جو وہ آپ کے ہاں کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ملا کیا کہ اتنی شان والے ہو کر آپ کے اندر حلم تھا، بردباری تھی، عاجزی اور تواضع تھی. بالکل. آج تھوڑی سی بات پہ ہمارے اندر ایسی اکڑ آ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہم پوری کائنات کو ادھر سے ادھر کر دیں گے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. ہم کہتے تو ہیں مگر کرتے وہی ہیں. تو اس میں ان شہزادوں سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے
کہ اگر ان کے لیے ہمارے اندر سمندر جیسی محبت ہے تو ہم نے اس سے اپنے کردار کو نمایاں کرنا ہے، اس طرح سیکھنا ہے۔ تاریخی واقعات کی وجہ سے یا دوسرے لوگوں کے کہنے سننے میں آ کر کیا کیوں کیسے کے معاملات جو اس میں پڑھ کر کہیں عقیدت میں بے ادبی ہو گئی، کوئی ہم سے ایسی چیز ہو گئی وہ ہمارے ایمان کو نقصان دے گی۔ تو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صلح ایسی ہے جو ایک مثال ہے، ہم اس کو موضوع بنا کر کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ وہ ایک صحابی ہے، یہ شہزادہ رسول ہے، ان کا درجہ مرتبہ بہت زیادہ ہے، تو ہم نے صحابی کا بھی احترام کرنا ہے اور ان کے بارے میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ بالکل اس طرح تو کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کا جب بھی ذکر کریں تو اپنے ایمان کو تازہ کریں، اس میں اور حرارت آئے، برکت آئے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی حرکت یا کوئی بات خلاف ادب ہو جائے اور ایمان ضائع ہو جائے۔ تو آج ان کا یوم ولادت مناتے ہوئے ان کے وسیلے سے دعا کریں پوری امت مسلمہ کے لیے، اور میں ناظرین سے یہ کہوں گا اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے خدا کے لیے احتیاط کریں۔ میں یہ تلقین ہے آپ سے، التجا ہے کہ احتیاط کریں، یہ نہیں کہ جی ہمیں نہیں ہوگا، ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ بالکل اللہ تعالی ہم کو اس وبا سے بچائے اور امام پاک کے صدقے پوری امت مسلمہ کو اللہ غلبہ عطا کرے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ کچھ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یقینی طور پہ ایسی شخصیات کی جو واقعات اور ان کی حیات کے حوالے سے ذکر سن کے آپ کے ایمان بھی تازہ ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے منسوب یا ان سے رشتہ رکھنے والے یا ان سے جڑے ہر چیز کا ادب کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے، اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں۔ تو یقینی طور پہ آئندہ پروگرامز میں دیگر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کی حیات سے طیبہ سے، ان کی سیرت سے کچھ نہ کچھ سبق لینے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔